أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم. اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا اور حبیب کبریا امام الانبیاء رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے تحائف پیش کرنے کے بعد میزبان محفل عزت مآب قابل صد تکریم حضرت جناب محمد اظہر عرفان قادری زیدہ شرفہ، شہرائے آفاق، قاری قرآن، ثنا خانان عظام اور میرے معزز مقتدر اور محترم سامعین اور میری احترام اور عزت کے لائق مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، تہہ دل سے ہدیہ تبریک اور مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب اظہر عرفان صاحب اور ان کے رفقاء کو کہ آپ نے درود و سلام کے عنوان سے یہ معطر، معنبر، خوشبودار، بڑی حسین اور پیاری محفل سجائی. پروردگار کل قیامت درود پڑھنے والوں کو جو خاص اعزاز عطا ہوں گے آپ کو صف اول میں شامل فرمائے. دوسری مبارکباد اس بات پر پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس علاقے کی خدمت کے لیے چنا اور یہاں پر مسجد، اس سے متصل ایک خانقاہ، لوگوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے اور درود و سلام کے لیے یہاں پر اہتمام کا شرف حاصل ہوا، جو یقیناً اس پورے علاقے کے لیے ایسی نعمت ہے جس کا پورا علاقہ مل کر بھی بدلہ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ سب علاقے والوں کو اس سے فیض یاب کرے اور یہ چمن تا قیامت مہکتا رہے. قرآن مجید کی آیت درود و سلام آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی حضور اقدس کی بارگاہ میں درود پیش کرو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام پیش کرو. یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ایسا حکم ہے کہ اس حکم کو اس نے اپنی سنت بنایا. اس نے ہمیں عبادت کا حکم دیا، وہ خود عبادت نہیں کرتا. اس نے ہمیں
روزے کا حکم دیا وہ خود روزہ نہیں رکھتا، اس نے ہمیں حج کا حکم دیا وہ خود حج نہیں کرتا، اس نے ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا وہ خود زکوٰۃ نہیں دیتا، اس نے جتنے ہمیں احکام دینیہ شرعیہ دیے ہیں وہ خود ان احکام کی پابندی سے پاک ہے، لیکن ایک حکم ایسا ہے جو وہ خود بھی کرتا ہے اور بندوں کو فرماتا ہے تم نے بھی یہ کرنا ہے، اور وہ واحد حکم اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے میں بھی اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہوں، تم بھی پورے خلوص اور شوق کے ساتھ میرے حبیب کے حضور درود اور سلام پیش کیا کرو۔ اس عنوان سے آپ نے بہت ساری گفتگو سن رکھی ہوگی۔ مجھے آج جس پیرائے میں اور جس دائرے میں رہ کر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق اپنی معروضات اور گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور خصوصی خطاب میرے بعد استاذ العلماء حضرت پروفیسر ڈاکٹر اعظم نوری صاحب کا ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ میں ان سے قبل حاضری دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں درود و سلام پیش کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ خود درود بھیج رہا ہے تو پھر ہمیں درود اور سلام پیش کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر بڑے رتبے اور عظمت و شان کے مالک ہیں کہ ان کو ہمارے درود و سلام کی کوئی ضرورت اور حاجت ہی نہیں، تو پھر اللہ نے ہمیں کیوں حکم دیا کہ تم میرے حبیب کے حضور درود اور سلام پیش کرو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ اس بات کو سمجھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسان ہم پر اللہ کے حبیب کے ہیں۔ ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں ہمارا ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونا اس وقت ممکن ہے جب ہم ہوں۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ اسی صورت میں اس گاڑی کو چلا پائیں گے، سفر کر پائیں گے کہ جب آپ ہوں۔ آپ ہی نہ ہوں تو گاڑی آپ کے کسی کام کی نہیں۔ آپ کے پاس گھر ہے، فیکٹری ہے، کاروبار ہے، یہ سب نعمتیں آپ کے لیے اس وقت سود مند نفع بخش ہوں گی جب آپ ہوں گے۔ آپ ہی نہیں ہیں تو ساری نعمتیں آپ کے حق میں فائدہ مند نہیں ہوں گی۔ گویا ایک انسان ساری نعمتوں سے لطف اندوز اس وقت ہوتا ہے جب اس کا اپنا وجود ہو، اور یہ جو ہمارا وجود ہے یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ساری کائنات حضور کے سبب بنی۔ لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الارضین لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اور پھر سب کچھ حضور کے نور سے اور حضور کی وجہ سے بنا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔
ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، نشہ توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشقوں کے امام نے اسی بات کو اپنے انداز میں یوں کہا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ایک اور مقام پر یوں کہا، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہم ہیں حضور کی وجہ سے، ساری نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں حضور کی وجہ سے۔ تو جس ہستی کے ہم پر اتنے احسان، اور یہ تو میں بنیادی اور کلیدی احسان گنوا رہا ہوں، اس کے بعد دولت ایمان حضور کی وجہ سے، رب کا عرفان حضور کی وجہ سے، ہدایت پر جو ہم برقرار ہیں حضور کی وجہ سے، قرآن حضور کی وجہ سے، آخرت کی ساری نجات کا دار و مدار حضور پر۔ تو ساری نعمتیں ہمارے حضور کے توسل اور تصدق سے ملی۔ تو جو اتنا بڑا محسن ہے، کیا اس کے احسان کا بدلہ دیا جانا چاہیے کہ نہیں؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ محسن کے احسان کا بدلہ دیا جانا چاہیے۔ یا تو جتنا محسن نے احسان کیا ہے اتنا ہی بدلہ دے دیں۔ آپ بتائیں، جتنا حضور نے احسان کیا ہے اتنا بدلہ دے سکتے ہیں؟ یا محسن نے جتنا احسان کیا ہے اس سے بڑھ کر بدلہ دے دیں؟ یہ بھی ممکن ہے۔ نہ تو ہم محسن کے احسان کا احسان سے بڑھ کر بدلہ دے سکتے ہیں، نہ ہی احسان کے برابر بدلہ دے سکتے ہیں۔ تو مالک ہم کریں کیا؟ تو کم از کم اتنا کر لو کہ احسان فراموشی نہ کرنا، اس ہستی کو بھول نہ جانا، اس کے احسان کے تلے تم سر جھکائے اس ہستی کے حضور سرنڈر رہو، اور اس کی محبت میں جھک کر درود و سلام پیش کرتے رہو۔ کم از کم اتنا حق ادا کر دینا۔ اس لیے ہمیں حکم ہو گیا ہے کہ تم نے درود و سلام پیش کرنا ہے، کہ کم از کم احسان فراموش نہ ہو۔ یہ درجہ ہے۔ اس وجہ سے حکم کیا ہوا؟ درود و سلام پیش کرو۔ علامہ مہدی الفاسی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، فرمایا ترید ان اکون اقرب الیک، ان اکون اقرب الیک من کلامک الی لسانک ومن وسواس قلبک الی قلبک ومن نور بصرک الی عینک۔ کہ اے موسیٰ، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں رب العالمین آپ کے کلام سے زیادہ، آپ کے دل کے خیال سے زیادہ، اور آپ کی آنکھ کے نور سے زیادہ آپ کے قریب ہو جاؤں؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نعم یا ربی، اے پروردگار، کون ہے جو یہ نہیں چاہے گا؟ تیرا کلیم اس کی خواہش رکھتا ہے۔ کاش کہ ایسا ہو جائے کہ جتنا قرب میری آنکھ کے نور کو میری آنکھ سے ہے، اس سے زیادہ قریب تو میرے ہو جائے، مجھے اور کیا چاہیے؟ فرمایا پھر اس طرح کرو، اکثر الصلاۃ علی محمد۔ موسیٰ پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ میرے حبیب ہیں محمد، ان پر جتنا کثرت سے درود پڑھو گے اتنا ہی میں تمہارے قریب ہو جاؤں گا۔
اب اس ساری گفتگو سے بات کیا سمجھ میں آئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی روایت بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ حبیب کی امت میرے قریب ہو، میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تقرب کے لیے اپنے حبیب کی امت کو درود و سلام کا حکم عطا فرما دیا۔ درود و سلام پڑھتے رہو، میرے قریب ہو جاؤ گے۔ گرامی قدر آپ جب آپ درود و سلام پڑھتے ہیں تو درود و سلام کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کو تحفظ اور سلامتی نصیب ہو جاتی ہے۔ کیا حاصل ہوتا ہے؟ تحفظ اور سلامتی۔ درود و سلام حفاظت اور سلامتی کا ذریعہ ہے۔ وہ کیسے؟ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کا فرمان جو صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ روحی حتی رد علیہ السلام او کما قال۔ آپ نے فرمایا میری امت میں جب بھی کوئی مجھ پر سلام پیش کرتا ہے، رب کریم میری توجہ اس امتی کی طرف مبذول کر دیتا ہے، میں بذات خود اس امتی کو اس کے سلام کا جواب عطا کر دیتا ہوں۔ اور حضور کی یہ عادت مبارکہ ہے، آپ کو کوئی سلام پیش کرے آپ اس کو جواب عنایت فرماتے ہیں۔ اچھا، جب آپ سلام کرتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ السلام علیکم، آپ پر سلامتی اترے۔ اور جب جواب دیا جاتا ہے تو کیا جواب ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی اتر جائے۔ آپ تصور کیجئے جب آپ درود اور سلام پیش کرتے ہیں اللہ کے حبیب کے دربار اقدس میں، تو وہاں سے شہنشاہ کونین ہاتھ اٹھا کر جواب دیتے ہیں کہ اے سلام بھیجنے والے، رب کی سلامتیاں تجھ پر اتر جائیں۔ تو جس کو سرکار سلامتی دے رہے ہیں اس کو کیسی عظیم تحفظ اور سلامتی نصیب ہو جاتی ہے۔ آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، جس طرح ہمارے جسم کو تقویت کی یعنی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، قوت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ بیماری کے خلاف لڑ سکے، اسی طرح ہماری روح کو بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ روحانی بیماری کے خلاف لڑ سکے۔ ہمارے دین نے دونوں قوتیں دینے پر بڑا گہرا سبق ہمیں دیا اور تربیت کی۔ اب سوال یہ ہے کہ جسم کو طاقت تو ملتی ہے کہ آپ عمدہ غذائیں کھائیں، تو روح کو طاقت کیسے ملے گی کہ یہ روح جہاں کہیں ہمارے سامنے رشوت، ناجائز طریقے سے مال اور شراب یا کسی طریقے سے چیٹنگ کر کے کسی کو دھوکہ دے کے کوئی منفعت حاصل کرنا کا موقع آئے تو یہ روح فوراً ہمیں روک لے اور اس کی قوت سے ہم اس بدی کا مقابلہ کر لیں۔ اس روح کو یہ طاقت کیسے حاصل ہوگی کہ اس کے سامنے بدی کے سارے مناظر موجود ہیں، نگاہ جھک جائے۔ یہ جو نگاہ ایسے موقع پر جھکتی ہے، یہ جھکانے کی طاقت روح کو کیسے حاصل ہوگی؟ یہ جو قوت اور طاقت ہے نا، یہ کون دیتا ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں آپ کو ایک بات دعوے سے کہوں گا لیکن میری بات مکمل ہو جائے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس بات کو نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ درود و سلام پیش کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنی جناب سے اپنے حبیب کے دل پر انوار نازل کرتا ہے۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ درود و سلام پڑھنے والے کے دل پر انوار اترتے، لیکن عام انسان پڑھنے والے امتی کا دل اس قدر مضبوط اور طاقتور نہیں کہ رب العزت کے ان انوار کو جذب کر سکے، برداشت کر سکے، لہٰذا وہ انوار اترتے ہیں روح مصطفیٰ پر۔ سرکار وہ انوار لے کر اس کا عکس پڑھنے والے کے دل اور روح پر اتار دیتے ہیں، جس سے پڑھنے والے کے روح میں طاقت آتی جاتی ہے۔ جوں جوں وہ کثرت سے پڑھتا جاتا ہے، روح مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، وہ اس قدر مضبوط اور طاقتور ہو جاتی ہے، کیسی ہی برائی منہ کھول کر سامنے آ جائے، اللہ رب العزت کے فضل سے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے جو نور اور روشنی ملی ہے، یہ بندہ اس برائی سے محفوظ رہتا ہے۔ اب میں آپ کو دعوے سے یہ کہتا ہوں، جو بندہ درود و سلام پڑھنے کا پابند ہے، کثرت سے روزانہ پڑھتا ہے باوضو ہو کر، آپ اس آدمی کو اور ایک کرپٹ، ایک بددیانت آدمی کے درمیان آپ کو خود جج کر لیجئے، فرق نظر آ جائے گا۔ درود و سلام کا پابند آدمی آپ کو برائی کے قریب نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس درود نے اس کے باطن میں ایسی طاقت پیدا کر دی ہے کہ یہ برائی کے خلاف اب لڑتا ہے، اور جو بالکل درود پاک نہیں پڑھتا وہ کمزور ہے، وہ ممکن ہے کسی نہ کسی برائی کی گندگی میں گر جائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری نوازشات فرمانے کے لیے اپنے حبیب کے امتیوں کو حکم دے دیا کہ تم درود اور سلام پیش کیا کرو۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے پیچھے حضور نے 1 رکعت نماز خود ادا فرمائی۔ یہ جماعت کرا رہے تھے، حضور تشریف لے آئے، 1 رکعت باقی تھی، سرکار کریم علیہ السلام نماز میں شامل ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک مرتبہ حضور سے ملنے آئے، معلوم کیا حضور گھر نہیں تھے، کہاں ہیں؟ ایک باغ میں۔ یہ چلتے ہوئے اس باغ میں پہنچے، باغ میں آئے، دیکھ کر حیران ہوئے کہ حضور باغ کی ننگی زمین پر سجدے میں گرے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو محسوس کر کے سرکار نے سجدے سے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے تفسیر میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ دیکھا تو کانپ گئے، اللہ خیر کرے، سرکار یہاں پر آنکھوں سے آنسو۔ پوچھ لیا حضور یہ آنسو کیسے؟ سرکار نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ حضور کس بات کی خوشی؟ فرمایا جبریل امین کچھ دیر پہلے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے اللہ کا ایک خاص پیغام پہنچایا ہے، وہ پیغام سنتے ہی مجھے ایسی خوشی اور فرحت محسوس ہوئی کہ میں اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا۔ اب سرکار نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنی خوشی کی وجہ وہ اللہ کا پیغام بتایا۔ کہا عبد الرحمن بن عوف جبریل نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب من صلی علیہ صلیت علیہ، آپ کی امت میں صبح قیامت تک آنے والے امتیوں میں سے جو بھی آپ پر درود پڑے گا، آپ کا امتی آپ پر درود پڑے گا، میں خالق کائنات ہو کر اس بندے پر درود پڑھوں گا۔ من سلم علیہ، من سلم علیہ سلمت علیہ، پیارے حبیب جو آپ کی حضور سلام پیش کرے گا، میں رب العزت آپ کے اس امتی پر سلام پیش کروں گا۔ سرکار کہ درود و سلام کے وسیلے سے ایک عام امتی اتنا نوازا جاتا ہے کہ اب رب العزت براہ راست اس بندے کو اپنی طرف سے درود اور سلام عطا کر دیتا ہے۔ گویا درود اور سلام پڑھنے کی وجہ سے
بندہ رب کی رحمت کی آغوش میں لپٹ جاتا ہے اور رب کی طرف سے سلامتیاں اس بندے پر اتر آتی ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے حضور سے سن کر یہ روایت امت کو دی۔ بہت سارے لوگ کسی نہ کسی وجہ سے کرب میں، کسی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، مختلف وظائف بھی پوچھنے آتے ہیں کہ حضرت کیا پڑھوں، میری پریشانی ہے وہ دور ہو جائے۔ تو خود آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی امت کو جو خاص ایسے مواقع پر وظیفہ عطا کیا وہ سنیے۔ جناب حضرت جابر فرماتے ہیں کہ من صلی فی کل یوم 100 مرہ، جس نے ہر روز حضور رحمت عالم پر 100 مرتبہ درود پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ قضیت لہ 100 حاجہ، اللہ پاک اس بندے کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ 100 حاجتیں، 30 للدنیا وسائرها للآخرہ، ان 100 میں سے 30 دنیا کی بڑی بڑی حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور 70 حاجتیں بچا کر رکھی جائیں گی جو اسے قیامت کے دن عطا کر دی جائیں گی۔ یہ درود ہے، یہ سلام ہے جو بندے کے لیے اس قدر نفع بخش اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو روایت سنانے لگا ہوں۔ باب مدینہ العلم، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے، اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا ہے، من صلی یوم الجمعۃ 100 مرہ، جمعے والا دن آیا اور جس نے جمعے کے دن 100 مرتبہ حضور کی خدمت میں درود و سلام پیش کیا، جاء یوم القیامت معہ نور، قیامت کے دن جب یہ شخص آئے گا تو اس کے ساتھ ایک نور ہوگا۔ یہ درود و سلام جس نے 100 مرتبہ جمعے کو پیش کیا، اس کے ساتھ ایک خاص نور ہوگا۔ لو قسم بین الخلائق کلہم لواسعہم، مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں فرمایا کہ اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا، اگر ساری مخلوق میں وہ نور تقسیم کر دیا جائے، سب کو وہ نور کافی ہو جائے گا، پھر بھی وہ روشنی چمکتی رہے گی۔ دوستو، درود شریف وہ پڑھتا ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہو، جو اپنے محبوب کو پیار کرتا ہو، چاہتا ہو، شوق رکھتا ہو، وہ درود پڑھتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ اپنے محبوب کی چاہت میں درود پڑھتے پڑھتے محبوب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا، قیامت کے دن وہ مجھ پر میرے سے زیادہ قریب ہوگا، وہ میرے زیادہ قریب ہوگا، درود سلام کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے۔ دوستو، امت میں جس نے درود و سلام کی کثرت کی وہ نوازا گیا۔ خود دور مصطفیٰ میں بھی اور حضور کے حیات ظاہری کے بعد آج تک درود و سلام کو جس نے حرز جاں بنایا، اللہ رب العزت نے اسے دنیا و آخرت کے لیے ہمیشہ عزتوں سے نواز دیا۔ حضور کے عہد ظاہری کی بات ہے کہ ایک صاحب تھے جو عرب کے بہت بڑے شاعر تھے، قادر الکلام بھی تھے، لیکن وہ اپنی شاعری کو منفی استعمال کرتے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضور کی عظمت و شان کے خلاف اشعار لکھتے،
نام ہے کعب بن زہیر۔ سرکار کریم علیہ السلام کو ان کے اشعار سے اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ نے ان کی گرفتاری کا آرڈر کیا، بلکہ یہ آرڈر کر دیا کہ جہاں کہیں وہ ملے اس کو سزا دے دی جائے۔ کعب بن زہیر کی حوالے سے جب یہ آرڈر جاری ہوا تو وہ بھاگ گئے، لیکن زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہاں چھپے؟ بالآخر دل میں خیال آیا، یار جس ہستی کے خلاف جس کی حجب میں اشعار کہتا رہا ہوں، وہ ہستی تو ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کی زندگی کا ایک ایک دن ہمارے سامنے ہے۔ وہ تو بڑے نیک ستھرے سچ کلام کرنے والے انسان ہیں، زیادتی ہم نے ہی کی کہ ان کی ذات پر کیچڑ اچھالا، تو کیوں نہ وقت ہے میں ابھی بھی جا کر ان سے معافی مانگ لوں، اور جس دین کی بات ایسا سچا شخص کر رہا ہے وہی سچا دین ہوگا، میں وہی دین قبول کر لیتا ہوں۔ وہ یہ ذہن بنا کر چھپتے چھپاتے حضور سے ملنے آئے۔ جب آئے حضور کے شہر میں، سب سے پہلے جس ہستی سے ملاقات ہوئی وہ تھے حضرت صدیق اکبر۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کے حق میں سب سے بڑا رحم دل شخص ابو بکر صدیق ہے۔ آپ نے دیکھتے ہی کہا کعب بن زہیر تمہارے لیے تو بڑے سخت آرڈر آئے ہیں، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا جناب بات سن لیں، پھر آپ جو مرضی کیجیے گا، میں اپنے کیے پر پشیمان ہوں، معافی مانگنے آیا ہوں، کوئی صورت نکل جائے۔ صدیق اکبر نے کہا اچھا ایسا ہے، چلیے میرے ساتھ۔ ان کو لے گئے گھر، کہا غسل کر لیجئے، یہ چادر پہن لیجئے، کسی کو آپ کا چہرہ نظر نہ آئے۔ وہ چہرہ چھپا کر حضرت صدیق اکبر کے ساتھ چلے اور مجلس رسول میں پہنچ گئے۔ اب آقا کریم علیہ السلام ستاروں کے جھرمٹ میں مانند آفتاب عالم تاب، مانند مہتاب بیٹھے ہیں، آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ صدیق اکبر کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہے جس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کون ہے۔ جناب صدیق اکبر اب موقع کی تلاش میں ہیں کہ کوئی موقع بنے، میں ذرا گراؤنڈ بناؤں تو پھر میں کعب بن زہیر کی بات کروں گا۔ اچھا مشیر ایسا ہی ہوتا ہے جو اپنوں کی ٹانگیں نہیں اٹھاتا، اپنوں کو معتوب کرنے کی کوشش نہیں کرتا، جو اپنوں کو ذلیل نہیں کرواتا، جو اپنے کولیگز کو مرواتا نہیں ہے، وہ ان کے بارے میں اچھی رائے اپنے باس کو پیش کرتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اسوہ سے آج کے لوگوں کے لیے یہ رہنمائی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا موقع بنے تو میں سرکار کی خدمت میں حضرت میں عرض کر دوں۔ موقع بن گیا بات کا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنا تھا کہ ایک شخص جو آپ سے معافی مانگے، آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لیکن وہ ایسا شخص ہو جس نے کوئی ایسا عمل کر رکھا ہو جس سے آپ ناراض ہوں اور آپ نے اس کی سزا کا اعلان کر دیا ہو، اس کے قتل کے آرڈر نکل آئے ہوں، اگر وہ معافی مانگے، وہ عفو درگزر کا خواستگار ہو، تو کیا آقا اس پر آپ کا ابر عفو برسے گا، اسے معافی مل جائے گی؟ سرکار نے صدیق اکبر کا چہرہ دیکھا تو دل کی کتاب پڑھ لی، مسکرائے، فرمایا ابو بکر صدیق ہاں معافی مل جائے گی، اور جس کعب بن زہیر کو تو ساتھ لے کر آیا ہے اسے بھی معافی عطا کر دی جائے گی۔ کعب بن زہیر نے یہ سنا تو یہ چادر ہٹائی اور کہا لبیک یا رسول اللہ۔ حضور کی خدمت میں کھڑے ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، عرض کیا آقا اپنی ساری زندگی آپ کی شان میں نازیبا شعر کہتا رہا، آج اجازت دیں آپ کی شان میں، آپ کی تعریف میں کچھ اشعار کہہ لوں۔ تو حضور کی اجازت سے حضور کے سامنے انہوں نے برجستہ اور فی البدی، قادر الکلام شاعر تھے،
नात पढ़ दी और उसके 100 से ज़्यादा अशार हैं। सरकार इतना खुश हुए कि आप ज़मीन से उठे और अपनी चादर उतार कर काब बिन ज़ुहैर को पहना दी। चादर को अरबी में बुर्दा कहते हैं, तो ये पहला कसीदा बुर्दा है जो हज़रत काब बिन ज़ुहैर के एजाज़ में आया। उसमें उन्होंने हुजूर की शान में दरूद सलाम के भी अशार कहे और एक शेर ये था, इन्नर रसूल नूरुन युस्तदाउ बिही व सारिमुम मिन सयूफिल्लाहि मसलूलु। कहा आका ऐ अल्लाह के रसूल आप नूर हैं, ऐसे नूर हैं कि सारे आपके नूर से रोशनी ले रहे हैं, और आका आप अल्लाह की तलवारों में से एक शमशीर बेनयाम है अल्लाह के दुश्मनों के हक में। उन्होंने ये अशार कहे, सरकार बड़ा खुश हुए और उन्हें नवाज दिया। मैं कहना ये चाहता हूँ, जो सरकार की बारगाह में तारीफ के कलिमात कहे, आका की मदह करे, दुरूदो सलाम पेश करे, मेरे आका उसे बराह रास्त भी देते हैं और रब्बुल इज्जत भी अपनी तरफ से उस पर रहमतें और सलामतियां नाज़िल फरमाता है। माशाअल्लाह, जिंदा। माशाअल्लाह। ग्रामीण कदर, हमारी उम्मत में एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं जिनकी पहचान ही दुरूद व सलाम है। उनका नाम है शेख सुलेमान जजूली रहमहुल्लाह। ये हसनी सैयद थे, 807 हिजरी में मराकश में पैदा हुए, 870 में इनका विसाल है। शेख सुलेमान जजूली बड़े नेक, मुत्तकी, परहेजगार बुजुर्ग थे। अपने साथियों के साथ एक सफ़र पर रवाना हुए। एक मकाम पर पहुंचे, वुज़ू करना है, नमाज अदा करनी है, वक्त गुजर रहा है, कुआं है, कुएं के पास आए पानी लेने के लिए। तो कुएं में पानी है लेकिन कोई डोल नुमा बर्तन नहीं जिसको कुएं में लटकाएं और पानी भर लें। अब वहाँ पर आप अपने अकीदतमंदों के साथ परेशान खड़े हैं, नमाज का वक्त गुजर रहा है और पानी तक रसाई नहीं, कोई रस्सी नहीं कि डोल भी नहीं जिसको कुएं में उतारें और पानी निकाल सके। करीब कुछ घर बने हुए थे पुराने मट्टी के, तो घर के बाहर एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई थी। उसने देखा बाबा जी कुएं के पास परेशान है, तो वह चलती हुई करीब आ गई। कहा बाबा जी आपका क्या नाम है? कहा मेरा नाम सुलेमान जजूली है। कहा अच्छा आप हैं सुलेमान जजूली, आपकी तो बड़ी शोहरत है और बड़ा नाम है, तो आप क्यों परेशान हैं? का नमाज का वक्त जा रहा है, हमने वुज़ू करना है, यहाँ कुएं के ऊपर डोल और रस्सी नहीं कि हम पानी निकाल सकें। का बाबा जी आप इतनी सी बात के लिए परेशान हैं, आपका ये मसला मैं हल कर देती हूँ। का बेटी वो कैसे? का ये देखिए, बच्ची ने कुछ पढ़ा और अपना थूक, अपना लुआब कुएं के ऊपर से अंदर पानी में फेंक दिया। जैसे ही बच्ची का थूक पानी के साथ जाकर टकराता है, पानी कुएं की तह से बुलंद होना शुरू हुआ और कुएं के मुंह पर पहुंच गया। अब शेख के लिए यह बात बड़ी हैरतनाक थी, लेकिन वो इससे पहले कि इसका कोई सबब पूछते, इसका कोई राज पूछते बच्ची से, सोचा नमाज जा रही है, पहले नमाज पढ़ लो। वुज़ू किया, आपने भी, आपके मुरीदों ने भी नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद अब शेख उस बच्ची के घर चल पड़े। दस्तक दी, वो बच्ची बाहर आई। कहा बाबा जी आप अभी भी यहाँ हैं? कहा बेटी पानी तो मिल गया, लेकिन एक और सवाल है, जब तक तुम उसका जवाब नहीं दोगी मेरे दिल को तस्कीन नहीं मिलेगी। कहा जी बाबा जी फरमाइए। कहा बेटी तुमने क्या पढ़कर
کنویں کے تہ سے پانی کو اس کے منہ تک لا کھڑا کیا. آخر پڑا کیا ہے؟ بچی نے کہا بابا جی ہماری اماں جی نے ہمیں درود سکھایا ہوا ہے, ہمیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے درود پڑھتے ہیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. میں نے درود پڑھا, پانی میں تھوک ڈالا, پانی باہر آ گیا. کہا بیٹی کون سا درود پڑھا ہے, مجھے وہ درود تو بتاؤ. تو اس بچی نے درود بتایا, وہ یہ ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حقہ العظیم. یہ درود پاک پڑھا. اب شیخ اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے وہیں سے نیت کر لی کہ اب میں زندگی بھر درود پڑھتا رہوں گا, کبھی درود کا ناغہ نہیں کروں گا, اور میں درود و سلام پر ایک کتاب لکھوں گا. تو حضرت نے پھر درود و سلام پر ایک کتاب لکھی. اس میں بڑے بڑے اعلیٰ اور عمدہ صیغے حضور کی خدمت میں درود و سلام کے لیے پیش کیے. ایسے ایسے الفاظ پیش کیے جن کے بارے میں پڑھنے والے کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ حضرت کو الہام ہوئے تھے. ان کے صدق نیت کی وجہ سے, ان کے شوق, ان کے ذوق اور ان کے محبت کے وفور کی وجہ سے اللہ نے انہیں عطا کیے تھے. وہ سارے القائی اور الہامی الفاظ ہیں, اور اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا دلائل الخیرات. اس وقت روئے زمین پر بڑے بڑے مشائخ جو ہمارے گزر چکے ہیں, جو آج بھی موجود ہیں, سب کے روزانہ کے معمولات کے اندر, اوراد کے اندر دلائل الخیرات شریف شامل ہے. تمام طریقت کے سلاسل میں, صرف یہ عجم میں نہیں, عربوں کے اندر بھی دلائل الخیرات شریف کو روزانہ پڑھا جاتا ہے. دلائل الخیرات شریف انہوں نے لکھی اور یہ بڑی مقبول ہوئی. حضرت کا وصال ہو گیا. 70 سال بعد شیخ سلیمان جزولی کی قبر کھلی تو حضرت کا بدن بھی سلامت تھا, حتیٰ کہ کفن بھی سلامت تھا. حتیٰ کہ جس دن حضرت کا وصال ہوا اس دن شیخ نے ذرا خط کرایا تھا, تو آج ویسی ہی صورت قائم تھی. ایک صاحب نے آگے بڑھ کر حضرت کے چہرے پر ذرا ہاتھ رکھا تو جیسے ایک زندہ شخص کا خون ہاتھ رکھنے سے تھوڑا سا ادھر ہوتا ہے پھر واپس جگہ پہ آ جاتا ہے, تو ویسے ہی ان کی کنڈیشن تھی. ان کا بدن بھی سلامت, کفن بھی سلامت. یہ درود کی برکت ہے. درود کی وجہ سے اللہ رب العزت دنیا میں بھی انعام دیتا ہے, آخرت میں بھی انعام دیتا ہے. اور شیخ ماجد الکردی نے کہا ہے درود کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, درود پڑھنے والے کو ایمان پر موت ہونے کی ضمانت دے دی جاتی ہے. اس بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا, یہ تھوڑی ضمانت. خواجہ حسن بصری جنہوں نے 500 صحابہ کی زیارت کی, اتنے بڑے شیخ تابعین میں سے, امہات المومنین کے بھی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا. حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آئی, اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو دیگر مکاتب فکر کے بزرگوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے, جہاں انہوں نے درود و سلام کے فضائل لکھے. خواجہ حسن بصری کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت آئی, کو مائی تھی. اس نے کہا بابا جی میری تہی, میری بیٹی فوت ہو گئی, چین نہیں آتا, دل نہیں لگتا, دل کرتا ہے میں اس کو خواب میں دیکھوں کہ وہ کیسی ہے. حضرت نے فرمایا کہ آپ اس طرح کریں کہ عشاء کے بعد 4 رکعت نفل پڑھیں, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھیں, اور 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد اب آپ بستر پر دراز ہو جائیں اور درود پڑھتے 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 آپ سو جائیں. مائی جی نے اس طرح ہی کیا. ان کو خواب میں بیٹی نظر آ گئی, لیکن بیٹی کو دیکھا بڑی عجیب و غریب حالت میں.
کیا حالت ہے بیٹی کی کہ وہ عذاب میں جل رہی ہے، اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، آگ ہی آگ ہے، وہ شدید چیخ و پکار کر رہی ہے، شدت سے تکلیف اور اذیت میں ہے۔ بھائی کی آنکھ کھلی تو اب اس کی پریشانی اور بڑھ گئی، خوف اور ہراس میں چلتے چلتے صبح حضرت خواجہ حسن بصری کی خدمت میں پھر آ گئے۔ کہا حضرت والا پہلے بے چین تھی کہ بچی خواب میں دیکھوں، اب دیکھ لی تو اور زیادہ پریشان ہو گئی، بے چین ہو گئی، ڈر میں اور خوف نے مجھے گھیر لیا۔ کیا ہوا؟ کہا میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا، بہت بری حالت میں ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے اور عذاب میں ہے، کچھ کریے۔ آپ نے فرمایا جاؤ کہ صدقہ خیرات دو اس کی طرف سے، اللہ اس پر رحم کرے گا۔ یہ کہا مائی چلی گئی۔ حضرت خود آرام کرنے کے لیے لیٹے، خواجہ حسن بصری اب آپ خود آرام کر رہے ہیں، خواب میں دیکھا کہ جنت ہے، خوبصورت ترین محل ہے، ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ایک عالیشان نوری تخت پر ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے اور بڑی خوش و خرم ہے اور بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ ہے، اور جنت کی حوریں اس کی خدمت پر مامور ہیں۔ آپ دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں یہ کون ہے؟ کوئی اللہ کی نیک پرہیزگار بندی ہوگی جس پر اتنا انعام ہو رہا ہے۔ وہ بچی خود حضرت خواجہ حسن بصری سے مخاطب ہو گئی، کہا کہ بابا جی خواجہ حسن بصری مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ فرمایا میں نے تو نہیں پہچانا، آپ کون ہیں؟ کہا میں اسی مائی کی بیٹی ہوں جو آپ سے مجھے خواب میں دیکھنے کے لیے وظیفہ پوچھنے آئی تھی، اور آپ نے اسے بتایا تھا نفل پڑھنا پھر درود پڑھنا۔ کہا اچھا آپ ہیں وہ، لیکن آپ کی امی جان نے جو مجھے آ کر بتایا تو وہ تو حال کچھ اور تھا کہ آپ تکلیف اور عذاب میں ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ تو بہت خوش و خرم ہیں۔ تو بچی کہنے لگی ماں نے جو دیکھا ایسا ہی تھا، میں عذاب میں تھی کل رات تک، لیکن صبح کے وقت جس قبرستان میں مجھے دفن کیا گیا ہے اس قبرستان کے قریب سے صالحین اور نیکوں میں سے ایک بندے کا گزر ہوا، اس نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اس کا ثواب سارے قبرستان کو دیا۔ اللہ نے ہمیں اتنا ثواب دیا، یہ جو جنت میں آپ میری عیش و عشرت دیکھ رہی ہیں یہ اسی درود کا ثواب ہے جو اللہ کریم نے عطا کر دی ہے۔ احباب گرامی زندہ باد زندہ باد۔ آپ نے غور کیا کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ پاک نے کس طرح قبر والے پر اپنی مہربانی فرما دی۔ اب ایک بات اس پہ غور کیجئے، جب آپ درود و سلام پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ثواب اپنے بزرگوں کو قبروں میں پیش کرتے ہیں، ان پر کتنی مہربانیاں ہوتی ہیں، لیکن خود درود پڑھنے والے پر اللہ کیسی مہربانی کرتا ہوگا۔ جس نے ثواب بھیجا، جس کو ثواب ملا اس کو تو اتنا رتبہ اور اعزاز مل گیا، تو جس نے خود درود و سلام پڑھے ہیں یقیناً اس پر بھی بڑی اللہ کی لطف اور عنایت ہوتی ہے۔ دوستو اپنا معمول بنا لیں درود شریف پڑھنا۔ یہ جو آج کی سالانہ محفل جشن درود و سلام ہے، اس کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم درود و سلام کی برکات جان کر اس کو اپنے وقت کا احساس کر کے غنیمت سمجھ کے اپنے معمولات میں لے آئے۔ مر گئے پھر تو پچھتاوا ہی ہے، جو گھڑیاں باقی ہیں درود و سلام پڑھنے والے بن گئے۔ ہمارے فیصل آباد میں ایک فیملی ہے، مجھے وہ کبھی کبھی بلاتے ہیں اپنے گھر میں، وہ فیملی ہی درود و سلام والی فیملی، درود و سلام والا خاندان مشہور ہے۔ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ ان کا طریقہ کیا ہے، میں ایک دفعہ ان کے گھر گیا،
تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گھر میں کپڑا بچھا ہے اور اس کے اوپر گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل۔ کہتے ہم نے پورے گھر والوں نے آپس میں اتفاق کیا ہوا ہے کہ یہ کپڑا بچھا رہے گا اس کمرے کے اندر اور گٹھلیاں پڑی رہیں گی، روزانہ جس کے پاس جتنا وقت ہوگا یہاں بیٹھ کے درود سلام پیش کیا کرے گا۔ کہتے ہیں الحمدللہ ہماری گھر کی عورتیں بھی، بچے بھی، بزرگ بھی، جوان بھی، کوئی نہ کوئی گھر کے اندر روزانہ کسی نہ کسی ٹائم یہاں درود و سلام پیش کرتا ہے۔ تو یوں ہمارا الحمدللہ معمول ہے کہ ہمارے گھر سے ایک سال کے اندر کروڑوں کی تعداد میں درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگے جی اللہ کا شکر ہے اس کی اتنی برکت ہوئی کہ ہمارا رزق بڑھ گیا۔ وہی تو حضور کا وعدہ بھی ہے نا، سرکار نے ارشاد فرمایا من عصرت علیہ حاجت فلیکثر الصلاۃ علیہ، جس پر نا کوئی حاجت تنگ ہو جائے، کوئی اس کی پریشانی ہو، تکلیف ہو، حضور فرماتے ہیں وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرے، فَإِنَّهَا تَكْشِفُ الْهُمُومَ وَالْغُمُومَ وَالْقُرُوبَ۔ فرمایا درود جو میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے یہ اتنی برکت والا ہے کہ اس کی وجہ سے جو فکریں ہیں نا، سوچیں، بعض لوگوں کو ایک بیماری آج کل لگی جسے انگزائٹی کہتے ہیں، فکر سوچ، ہر وقت بندہ کسی نہ کسی سوچ میں فکر میں الجھا رہتا ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ باقاعدہ اس کے اب ڈاکٹر بن گئے ہیں، اس کی دوائیاں ہیں، یہ پورا ایک شعبہ بن گیا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھ پر جو درود و سلام پیش کیا جاتا ہے اللہ اس کی برکت سے فکریں دور کر دیتا ہے، والغموم غم دور کر دیتا ہے، والقروب کرب مصیبتیں عسرتیں اور تنگیاں اللہ دور فرما دیتا ہے، اور فرمایا اللہ رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، وتقضی الحوائج اور حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ بھائی ہمارے پاس درود کی صورت میں جب اتنا اکثیر عمل موجود ہے تو آخر ہم غفلت کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ مجھے بتانے لگے جی کہ اس کی برکت اتنی ہوئی کہ ہمارے ہاں الحمدللہ بہت کم ہی کوئی بیمار ہوتا ہے، رزق کی اللہ نے کمی نہیں رکھ چھوڑی، الحمدللہ جیسے بھی حالات ہوں ہمارے گھر میں رزق نہیں تنگ ہوتا، اللہ نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی ہوئی ہیں۔ ایک دوست ہمارے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں ہر وقت اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہو نا تو میں کچھ نہ کچھ درود شریف پڑھتا ہی رہتا ہوں، اور جب تسبیح نہ ہو تو میں درود شریف نہیں پڑھتا، تسبیح کی وجہ سے میرا ہاتھ چلتا رہتا ہے اور زبان بھی چلتی رہتی ہے۔ یعنی آدمی نے اپنے آپ کو خود مینج کرنا ہے کہ میں نے درود شریف کیسے پڑھنا ہے۔ جیسے ہماری مائیں بہنیں ہیں، یہ اگر چاہیں تو ان کے پاس بڑا موقع ہے۔ کیسے؟ یہ وضو کر کے آٹا گوندیں، درود شریف پڑھتے پڑھتے آٹا گوندھ لیں، درود شریف پڑھتے پڑھتے کھانا بنا لیں۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ درود شریف پڑھتے پڑھتے باوضو کھانا بنائیں اور اس دن کھانے کا ذائقہ چیک کر لیں، اللہ اس میں کتنی لذت دے دے گا۔ حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے بزرگ جن کے ارادت مندوں میں سے ہیں۔ خواجہ باقی بلّہ فرماتے ہیں میری اماں نے ایک دفعہ مجھے فرمایا کہ تجھے اللہ نے بڑا مقام دیا ہے پتر، لیکن تجھے پتہ ہے تیری ماں کا اس میں کیا کردار ہے؟ کہا اماں جی آپ بتائیں، سارا کردار ہی آپ کا ہے۔ کہا پتر میں نے جب بھی تجھے دودھ پلایا یا تیرے لیے کھانا بنایا، دودھ بھی باوضو پلایا، اور تیرے لیے جب بھی کھانا بنایا میں نے باوضو ہو کر بنایا ہے۔ اس کی برکت کیا ہوئی؟ اولاد ولیوں کا سردار بن گیا، بیٹا ولیوں کا سردار بن گیا۔ تو آخر ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ صرف سستی ہے، صرف ہم اس کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ اپنا معمول بنائیں۔ آپ دکان کھولنے لگے ہیں، دکان کھولنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، دکان بند کرنے لگے ہیں درود شریف پڑھ لیں،
کیوں کیا ہوگا؟ اللہ کا وعدہ ہے میں 10 سلامتیاں اتاروں گا تو آپ کی دکان بھی سلامت ہو جائے گی۔ آپ ڈرائیونگ کرنے لگے ہیں، گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں، درود شریف پڑھ لیں، ساری گاڑی کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی۔ آپ سفر پر جانے لگے ہیں، درود شریف پڑھ لیں۔ بچے صبح سکول جانے لگے ہیں، درود شریف پڑھیں۔ سبق شروع کرنے لگے ہیں، کتاب کھولنے لگے ہیں، درود و سلام پڑھیں۔ سبق ختم کیا ہے، اسکول سے واپس آنے لگے ہیں، پھر درود و سلام پڑھ لیں۔ آخر یہ بچوں کو کس نے سکھانا ہے؟ میں نے اور آپ نے ہی سکھانا ہے نا۔ تو اپنے بچوں کو یہ سکھائیں، بچیوں کو یہ سکھائیں، انہیں شادیوں کے لیے گھر سے رخصت کریں تو جہاں آپ بہت ساری چیزیں دیتے ہیں، سامان دیتے ہیں جہیز کا لاکھوں روپیہ لگا کر، وہاں ایک اچھی سی نصیحت بھی دیں کہ بیٹی اب میری نصیحت یہ ہے کہ تو نے پوری زندگی روزانہ کم از کم 313 مرتبہ اللہ کے رسول کی خدمت میں درود و سلام پیش کرنا ہے۔ یہ 313 میں ایک راز ہے۔ 313 درود کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے درود پڑھنا، اور جو کثرت سے درود پڑھتا ہے حضور نے فرمایا ہے قیامت کے دن وہ میرے زیادہ قریب ہوگا۔ تو یہ بچیوں کو آپ نصیحت کریں، بچوں کو نصیحت کریں۔ آپ کے پاس ساتھ ورکر کام کرتے ہیں، ملازم، آپ ان کو کہیں بچوں گل سنو یار، جڑا بھی کام کرنا ہے نا اسی دکان تے درود شریف پڑھ کے کرنا ہے۔ آپ کے پاس آپ نے دیگ پکوانی ہے، آپ نائی کو کہہ دیں پکانے والے کو یار درود شریف پڑھ کے پکانی ہے۔ تو ہر کام میں آپ درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں۔ جیسے آپ بھول کے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں نا تو صحیح پڑھتے ہیں، اتنی آپ گہری عادت بنا لیں درود شریف کی کہ درود شریف خود بخود آپ کی زبان سے ہر حالت میں جاری ہو جائے۔ میں بہت ممنون اور متشکر ہوں جناب اظہر عرفان قادری صاحب کا، مجھے یہاں دعوت دی، آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ میرا آنا قبول کرے، آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔